اور آپ کی آل پہ، اور جو میں عمل لے کے آیا ہوں، یہ کسی انسان سے اگر آپ قرض واپس لینا چاہتے ہیں، کوئی انسان آپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہا، آپ کا شرعی حصہ بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، کوئی چیز وہ آپ کو نہیں لوٹا رہا، تو اس کے لیے یہ عمل ہے، تو انشاءاللہ اس کو کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ انسان واپس وہ چیز لوٹانے بھی آتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے اللہ کے فضل سے۔ کسی نے اگر آپ کی مدد کی ہے، اس نے آپ کا برا وقت تھا اس میں ساتھ دیا ہے، تو آپ بعد میں اس کی مدد کا صلہ اس صورت میں دیں کہ اس سے ناراضگی کا اظہار کریں کہ وہ اپنی چیز واپس مانگے، تو یہ مناسب نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سب سے پہلے اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں 3 احکامات کا حکم دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے، وہ قرض کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، توم قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین کر لی جائے، توم دو قواتی طے کر لیے جائیں۔ جو لوگ قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا، اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور چاہو تو ایسے عذاب سے بچا لو۔ یہ کہنا اس لیے تھا کہ تم اس کے قرض کی ادائیگی کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے اس نیت سے قرضہ لے کہ وہ اس کو ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا انتقال ہوا ایسے وقت میں کہ وہ مقروض ہے تو اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اگر کوئی شخص اس کے انتقال کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کر دے تو پھر کوئی مواخذہ نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود وقت پر قرض کی ادائیگی میں تال متول کرنا ظلم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے غسل و کفن سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا، اس پر 2 دینار کا قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ الترغیب والترغیب میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرضہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت بری ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جو لوگ وقت پر قرضہ واپس کرتے ہیں، ان سے متعلق بخاری شریف میں ایک اور واقعہ مذکور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاؤ
جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ گواہ کی حیثیت سے تو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تیرے شخص نے کہا اچھا کوئی ضامن لے آؤ۔ قرض مانگنے والے نے کہا ضامن کی حیثیت سے بھی بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا تم نے سچی بات کہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور ضمانت پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ ایک متعین مدت کے لیے انہیں قرض دے دیا گیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائے سفر پر روانہ ہوئے، اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس معینہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکیں جو ان سے طے ہوئی تھی۔ ان کا قرض ادا کر دے لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ جب کوئی چارہ نہیں رہا تو اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک سوراخ بنایا، پھر 1000 دینار اور ایک خط ان کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف رکھ دیا اور خط کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا میں لے آئے۔ پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا تھا کہ ضامن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کافی ہے، پھر وہ تو اس پر راضی تھا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا جواب بھی میں نے یہی دیا، اللہ تعالیٰ گواہ کی حیثیت سے ہی کافی ہے، تو وہ تجھ پر راضی ہو گیا تھا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس کے ذریعے اسے قرض معینہ مدت پر پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی، اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ صندوق کی شکل میں لکڑی جس پر رقم تھی دریا میں بہا دی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ شخص واپس ہو چکا تھا، اگر کیا فکر اب بھی یہی تھی کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر جا سکے۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاشیں پر درگاہ آئے کہ ممکن ہے کہ کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا جو قرض لینے والے نے ان پہ دام بھیجا تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے دے لی، پھر جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی۔ کچھ دنوں بعد وہ صاحب جب اپنے وطن پہنچے تو قرض گواہ کے ہاں آئے اور دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ باخدا میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو میں تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن مجھے اپنی کوششوں میں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ پھر قرض گواہ نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کوئی چیز بھی میرے نام آپ نے بھیجی؟ مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا کس پر میں آج پہنچا۔ کس پر قرض گواہ نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ قرضدار اگر کوشش کریں تو اللہ اسباب فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اے بندے نے سوال کیا اے علی فلاں شخص میرا قرض واپس نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ آپ کا قرض واپس کر دے گا۔ تو اللہ کے فضل سے اگر کوئی انسان 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے نماز عشاء کے بعد، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان کرتا عمل ہے، تو انشاءاللہ جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے، اور اگر وہ آپ سے زیادتی کر رہا تھا قرض لینے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے اور آپ کا قرض واپس کرتے جاتا ہے۔ باقی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی ذات آپ کو قرض دینے والوں میں رکھے، قرض لینے والوں میں نہ رکھے۔ اللہ سے دعا کیا کریں وہ اپنا محتاج رکھے
کسی انسان کا محتاج نہ کریں۔ باقی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبایا کریں۔ بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آتا ہوں اور وقت نکالنا پڑتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ 3 وظائف سے لحاظ سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، وہ آپ کو بھی بتاؤں۔ باقی وظیفہ کک چینل پہ بھی ضرور جائے، اللہ فضل کرتا ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور نمبر یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے۔